اکمل شہید کے گھر گیا تھا، نماز جنازہ ادا کی، اور آج محمد جاوید صاحب جو ایک حادثے کا شکار ہو گئے، پولیس وین میں جام شہادت نوش کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دن گزرا ہے جس میں یہ ایک انتشار تھا پورے صوبے کے اندر، اور کل میں نے پولیس افسران سے اور آئی جی صاحب کی موجودگی میں نے کہا کہ 12 کروڑ کے صوبے میں امن و امان کے لیے، چاہے وہ پولیس کانسٹیبل ہے، ڈی ایس پی ہے، ڈی پی او ہے، آر پی او ہے، آئی جی ہے، انہوں نے بہت تندہی سے اپنے فرائض انجام دیے اور ہر طرح کے حربے آزمائے گئے، توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گھراؤ ہوا، پولیس کی وینوں کو آگ لگائی گئی، لیکن کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، اور رینجرز کو بھی زخمی کیا گیا، پولیس والوں کو بھی اپنا جو ہے نا وہ ان کو بھی دھکے دیے گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر بھی وہ نہ ٹلے اور انہوں نے وہی کرنا چاہا جو آج سے کئی سال پہلے 126 دن کے دھرنوں میں کیا۔ تو میں آج صرف ایک وزیر اعلیٰ کے ناطے نہیں، ایک باپ کے ناطے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے آیا ہوں جو آج یتیم ہو گئے، اور وہ بچے نہیں جانتے کہ ایک پہاڑ جیسی زندگی ان کے سامنے ہے۔ ہر قدم پر، ہر موڑ پر جب کوئی اچھے نمبروں میں پاس ہوں گے تو ان کی آنکھیں ڈھونڈیں گی باپ کے دست شفقت کو، اور وہ دست شفقت ان کے سر پر رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں معاشرے میں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ چیزیں چلتی رہتی ہیں، نظام زندگی چلتا رہتا ہے، جو احساس کا جذبہ اس معاشرے سے اٹھتا جا رہا ہے اس کو ہمیں ضرور مقدم رکھنا چاہیے، اور یہی احساس کا جذبہ جو ہمیں انسان بناتا ہے، ورنہ جانور مار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس صوبے کو، اس ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ محمد جاوید شہید کے درجات بلند کرے، اور جو ایک شہید پیکج ہے وہ ان کو ملے گا، وہ پیسے یا وہ اپنا جو ہے وہ میڈل ان کے دکھوں کا مداوع نہیں ہے، صبر اللہ کی ذات دے گی، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن میں انسانیت کے ناطے آج یہاں پر آیا ہوں اور پولیس فورس کو میں شاباش دیتا ہوں، اور میں صوبے کی عوام کو یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی مشکل اپنا ترین سفر ہے میرا، خاص طور پہ 1.5-2 مہینے سے کوئی گورنر نہیں ہے، کوئی کابینہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں صوبے کی عوام کے دکھوں کے مداوع کے لیے میں ہر روز نکلوں گا، اللہ سے مدد مانگوں گا، اور اللہ میری رہنمائی کرے، اور میں اللہ کی مخلوق کی خدمت اس لیے کروں گا، سیاست بعد میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں۔ مجھے ابھی خواجہ آصف صاحب نے بتایا ہے کہ سیالکوٹ بہت چوک کر گیا ہے، آبادی بہت پھیل گئی ہے، کچھ اپنا جو ہے تجاویز ہیں کہ ہم اپنا جو ہے نا کچھ ایسی اپنا جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی اپنا اسٹیبلشمنٹس شہر کے اندر موجود ہیں ان کو اپنا باہر نکالیں شہر سے، تاکہ شہر جو ہے وہ کھلا ہو، اور کچھ ایک اپنا جو ہے وہ انڈر پاس کی بھی تجویز دی ہے، اس کو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے پہلی فرصت میں، کیونکہ آج کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں اور اس بات کا ان کو احساس دلاؤں کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں جی۔ اور
جی ہاں، پسرور روڈ بھی انشاءاللہ اس کو ہم مرمت بھی کروائیں گے، مکمل بھی کرائیں گے. ایک انڈر پاس کی بھی تجویز دی ہے خواجہ صاحب نے، اور ایک بھرپور مشاورت کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ کا جو پلان ہے وہ جلد جو ہے وہ شہر کو ہم اپنا دیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، میں آج کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. کل بھی میں چونیا گیا تھا. عمران خان جو کال دیتے رہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے ایک کال دی ہے میرے صوبے کی عوام نے. کل 5 بچیاں تھیں اس کی چھوٹی چھوٹی. اندازہ کریں، آپ بھی والدین ہیں، آپ بھی باپ ہیں، اس باپ کے سامنے اس بچی کا ریپ کیا گیا ہے. تو مجھے کال جو ہے میرے دل نے دی کہ میں ان کے پاس جاؤں. مجھے کال میرے دل نے دی کہ آج میں محمد جاوید شہید کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں. تو نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے. میرا راستہ ہے کہ میں اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کروں. کالیں دینے شینے سے وہ جانے اور عوام جانے. میں آج کوئی سیاسی بات کرنے کے موڈ میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے ان کے آنسو دیکھے ہیں. میرا دل جو ہے آج بہت رنجیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کا، بچوں کا سایہ ان کے والدین کو ان پر قائم و دائم رکھے. لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ واقعی دل پر پتھر رکھ کے کیا گیا ہے، کیونکہ جہاں پر ایک مشکل فیصلہ ہے وہاں پر عام لوگوں کے لیے آسانی کی بات بھی وزیر اعظم کریں گے انشاءاللہ. اور جس طرح اس صوبے میں کسی کا احسان نہیں ہے. آج انٹرنیشنل جو گندم کا ریٹ ہے وہ 4,500 پر من ہے. کتنا ہے؟ 4,500 پر من. اللہ کا فضل ہے، ہم نے 50 لاکھ ٹن گندم 2200 پر من کے ریٹ پر اپنے کسانوں سے خریدی ہے، اور 160 روپے کی کمی کی ہے 10 کلو کے آٹے کے تھیلے میں جو 200 ارب کی سبسڈی ملتی ہے. وہ سبز آٹا ہر جگہ پر عوام کو دستیاب ہے. بہت جلد انشاءاللہ گھی اور چینی کے لیے بھی ہم ایسا پیکج لے کے آ رہے ہیں. کرنا اللہ نے ہے، لیکن انشاءاللہ صوبے کی عوام سے یہ وعدہ ہے کہ ہر دن ہم اسی سوچ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ نکلیں گے کہ ہم نے عوام کی زندگی جو مشکل ہو گئی ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے، اس میں آسانی پیدا کرنی. بہت شکریہ. پیسکا میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج میں انسانیت کے ناطے اور ایک باپ کی حیثیت سے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے آیا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میں آج چھوٹے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہوں جو نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. جب وہ بڑے ہوں گے تو دشت شفقت کو ڈھونڈیں گے. احساس کا جذبہ اس معاشرے سے اٹھتا جا رہا ہے، اس جذبے کو مقدم رکھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ صوبے کے عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے روز نکلوں گا. اور ابھی کام جاری ہے. چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ 1-1.5 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ پل جو ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گا. یہ جون میں جو مہینہ اب 2-4 روز میں چڑھنے والا ہے اس میں وہ فنکشنل ہوگا. آپ کی گاڑیاں وہاں سے گزریں گی. 4 سال جو ہے یہ حکومت رہی ہے اس کی پی ٹی آئی کی، لیکن انہوں نے یہ پل جو ہے اس کو مکمل نہیں کیا. کر نہیں سکے. ایک منٹ کر نہیں سکے. نیت نہیں تھی، نیتیں خراب تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے پسرور روڈ جو 4 سال سے بند پڑی، کبھی آدھی بنتی ہے، کبھی پونی بنتی، اس کی تکمیل بھی ہوگی. یہ دونوں منصوبے جو سک ہو گئے ہوئے تھے، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کا ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کی تکمیل کریں گے. ان دو دیکھیں یہ بڑے بڑے منصوبے ہیں اور نامکمل پڑے تھے، پہلے ان کو تکمیل کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ کے اندر وہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. جی دیکھیں جو چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے نا کہ یہاں سے جو رش کی وجہ ہے وہ باہر نکل جائے، پہلے سے کم از کم شہر کا جو چوک ہوا ہے وہ تو ختم ہو جائے نا.